الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے خاص، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے،
بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد ساتھیوں، نوجوانوں، اس علاقے کے مقتدر اور عظیم شخصیات، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بردہ نشیں اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رب العالمین نے اپنی مقدس کلام سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آج کا موضوع انتہائی اہم، انتہائی ضروری۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ بھائیوں کو حق سننے کی سعادت نصیب فرمائے، پھر حق بات سنا کر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ حق بیان کرتا ہے نا تو پھر تکلیفیں بڑی اٹھانی پڑتی ہیں۔ جب بندہ حق بیان کرتا ہے، لوگوں کی زبانیں تلواروں کی طرح چلتی ہیں۔ جب حق بیان کیا جاتا ہے تو پھر ایمان والا بندہ، جس کے دل میں رب العالمین نے ایمان رکھا ہے، وہی علم والوں کا ساتھ دیتے ہیں اور حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یقین کریں، جب آیا تھا اس مرکز کے اندر، پہلا خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کتنی عوام تھی، اور آج کل جب خطبہ جمعۃ المبارک شروع ہوتا ہے تو کتنی عوام آپ کو نظر آتی ہے خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے۔ یقین کرو، آزاد کشمیر والے جو لوگ تھے نا، ایسے نہیں میں ان کے گیت گاتا، ابھی خطیب ممبر پہ نہیں چڑھتا تھا، اندر کا حال اور برآمدہ فل ہو جاتا تھا۔ کشمیر والا مرکز اس سے کئی گنا دگنا تھا۔ گاری صاحب، اس لیے آپ کو نمازی کم نظر آتے ہیں کہ جامن کا سیزن ہے۔ کس کا؟ جامن کا۔ میں نے کہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دے دو یا قرآن پاک میں سے ایک آیت دے دو جہاں پر اللہ نے یہ بات کی ہو یا امام کائنات نے یہ بات کی ہو کہ جامن کا سیزن آیا، جامن کا سیزن لگا لو، آپ کو نمازیں بھی معاف اور جمعہ بھی معاف۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، کاروبار اپنی جگہ، لیکن فرض عبادت اپنی جگہ۔ جب مر کر لحد میں اتارا جائے گا پھر وہاں منکر اور نکیر یہ نہیں پوچھیں گے جامن کا سیزن لگا کے آئے ہو، اس لیے آپ کو سوال جواب معاف ہیں، یا اور کاروباری حضرات، اور قاری صاحب ہمارے پاس تو جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، نمازیں پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آج یہ بات قاری صاحب کو سناتے ہو تو قاری صاحب دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جب مر کر قبر میں پہنچو گے تو منکر نکیر کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ میں یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنی آخرت کو سدھارو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں، جو قاری صاحب کو یہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، چلو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو نہ صحیح، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، لیکن دین سے پیار کرنے والے، قرآن سے پیار کرنے والے، حدیث مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، علماء سے پیار کرنے والے، اللہ کے گھر سے پیار کرنے والے، الحمدللہ وہ اول وقت میں تشریف لاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، یہ کتاب قرآن مجید شک و شبہ سے پاک ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، انجام کے اعتبار سے پرہیزگاروں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اللہ دس رہنے کہ اے قرآن ہدایت جے، اے قرآن پڑھو گے تو ہدایت لبے گی، قرآن پڑھو گے تو ہدایت۔ اور ساڈے مسلم معاشرے دے المیہ کیے جدو رمضان المبارک آیا تے ادو قرآن شاز و ناظر کھول لیا، یا پھر قرآن بند کر کے الماریاں دی زینت بنا دیتا، یا بعض ایسے نے جڑے سال دے اندر 2 مرتبہ آندے نے کپاواں تے ادھار تے قرآن لے لو، گندم تے اعتبار تے ادھار تے قرآن لے لو۔ تے جڑے پڑھے ہوئے قرآن پاک، جڑے لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے نے نا، انہاں دی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن لے کے مسیتے پہ جواب دیندے نے، چلو نیانے پڑھن گے، اپنا سیانا پڑھے یا نہ پڑھے،
اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ سے عرض کر رکھا ہوں، آج اس مرکز اس علاقے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح کی نماز کے بعد درس حدیث سن کے ذکر و اذکار کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر گھروں کو جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا قرآن پڑھو توانو ہدایت لبے گی، توانو ہدایت لبے گی۔ آج اسی قرآن نو چھڑ کے انٹرنیٹ پڑھ لیا، جدوں دے موبائل آئے نے تے نیانے کی سیانے کی وچے ہی کاری صاحب کوئی بھائی غصہ نہ کرے، وچے ہی کاری صاحب دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں۔ تے اللہ کی کہہ رہے ہیں ہدل للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اور آگے الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اے دسو تسی تے اسی اللہ دے رسول نو ویکھیا ہے تو پھر کلمہ کنج پڑھ لیا؟ یہی بات، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلی ایمان والوں کی، پرہیزگاروں کی پہلی خوبی کہ بن دیکھے ایمان، اور دوسری خوبی اے بچیاں نو، بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، ہر جمعے یہی مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے شعور کا۔ میں عرض کر رکھا ہوں پہلی خوبی کیا گئے ہدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ دوسری بات یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جو بن دیکھے ایمان لائے وہ پیغمبر کی ذات کو بھی مانتا ہے، وہ پیغمبر کی بات کو بھی مانتا ہے، پیغمبر کی ذات کو بھی مانتا ہے اور پیغمبر کی، اور جو پیغمبر کی بات کو مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں۔ اور جنہوں نے پیغمبر کائنات کا کلمہ پڑھا، جن کے دل کے اندر ایمان کی چاشنی موجود، بن دیکھے رسول کی ذات پہ ایمان بھی لائے، اور بن دیکھے رسول کی ذات پہ نازل ہونے والا جو قرآن ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور بات کو بھی مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز قائم، لیکن صوفیہ پرست اور سیکولرزم دے جڑے لوگ نے نا، انہوں نے کہا قاری صاحب قرآن نماز ادا کرن دا حکم نہیں دیندا۔ میں کہ پھر قرآن نماز دے بارے اندر کی کہندا؟ جنے نماز قائم کرو، جنے قاری صاحب جان دے جے نماز کتھے قائم کری دی ہے؟ او دل دے وچ نماز قائم اسی کیتی پھرنے ہاں۔ میں کہ اچھا، جدوں تو مر جائیں گا تیرا جنازہ نہیں پڑھن دیاں گا، اسی طرح ہی تیری میت نو گسیٹ کے کچرے دے اوپر گرواواں گا، تے ادو تیرے رشتہ دار ذویل قربا کہن گے قاری صاحب جنازہ کیوں نہیں پڑھن دیتا جے؟ تو پھر میں جواب دیاں گا اے جدو زندہ سی اینو نماز دی دعوت دتی سی، تے اینے کیاسی نماز دل وچ قائم کیتی پھرنے آ۔ یہ نماز دل وچ قائم ہو سکتی ہے، آج جنازہ نہیں قائم ہو سکتا، تو پھر جنازہ کس بات کا؟ اللہ اکبر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اگلی بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو رزق ہم نے
تمہیں دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اور بعض احباب ایسے ہیں داڑیاں میں سنت مطابق رکھیاں نے، نمازاں بھی پڑھتے نے تے چھرے بھی پھیری آتے نے۔ گاری صاحب یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ایمان والا بندہ داڑھی بھی سنت کے مطابق، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر تجرعوں کا جڑیں کاٹتے ہیں، جڑیں لوگوں کا حق ہڑپ کرتے ہیں، اور ایک دوسرا طبقہ بھی معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ قاری صاحب جی بیٹوں کا حق تو دے دیا ہے، لیکن بیٹیاں وراثت میں سے حق مانگتی ہیں، اور ہم نے ان کو جب ان کا فرض ادا کیا تھا نا تو جہیز بنا کے دیا تھا، یعنی وہ بیٹیوں کی وراثت جہیز کی صورت کے اندر گئی۔ اب بیٹیاں کیوں وراثت مانگتی ہیں؟ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کا حق ہڑپ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری چھوٹ نہیں ہوگی، تمہیں معافی نہیں ملے گی، اور کل قیامت والے دن بیٹی کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گردیان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ پکا اور سچا ایماندار نمازی بنائے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 43، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی مقدس کلام دے اندر اعلان فرماؤندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سبحان اللہ، بڑی ڈھلی ہے۔ موٹر سائیکل پیٹرول نہ ہوئے تو موٹر سائیکل چلتا ہوا، کوئی بھی گڈی ہوئے۔ پیٹرول آج کل کتنے چڑھے نے، پیٹرولوں کی قیمت آسمانہ نال باتاں کر رہی، اور کتے فلڈ، کتے سیلاب، کتے کی عذاب، کتے کی عذاب۔ جدوں قرآن حدیث تے چلنا نہیں تے پھر پیٹرولوں کی قیمت ودنی ہے۔ بولو تو صحیح۔ جدوں قرآن حدیث تے چلنا نہیں پھر سیلاب ہونا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے قرآن پاک دی دعوت یقیناً آزاد کشمیر والے لوگ پتہ کیوں یاد آتے ہیں؟ انہوں دے دل دے اندر دین دا شوق سی، دین دا ولولہ سی۔ ایتھے اینا کو شوق ہے، جدو دیکھنا ہے نا قاری صاحب 1:15 باقی ہو گئے نے، ادو آنا جلدی جلدی بس قاری صاحب نال 2 فرد پڑھ کے، اینا کو ایتھے شوق ہے۔ دعا کرو اس علاقے دے اندر بھی اہل ایمان دے اندر قرآن حدیث دین سننے دا شوق پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہے ہیں اللہ دا قرآن نالے حق دا اعلان۔ قرآن سن کے سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں؟ تے پھر جتھے بلاواں اوتھوں بولن دے اندر کنجوسے نہیں کرنی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ فرماندے نے نماز ادا کرو۔ اتنے ساڑی مسجد ہے اللہ کہنے نے نماز ادا کرو، اتنے ساڑی مسجد ہے یا اثر دے ٹائم نمازی کچھ بہتے نظر آتے ہیں یا مغرب دے ٹائم، اور بعض احباب ایسے نے جنہوں نے ایک ہی پڑھنی ہوندی سویر دی، اور بعض بھائی ایسے نے جنہوں نے صرف 2 پڑھنی ہوندیاں نے 3 چھڈنیاں ہوندیاں نے۔
اللہ اکبر. اور بعض بھائی ایسے نے جنہاں نے جدوں دی اے مسجد بنی مسیح تے وڑ کے نہیں دیکھیا. اللہ کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز ادا کرو. نماز ادا کرو گے کہ نہیں؟ اور نماز پڑھ سو کیڑی جنازے والی کہ عید والی؟ اللہ پنجو ہی ٹائم پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. تے اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز ادا کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, نالے زکات ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نالے رکو کرو, رکو کرن والیاں دے نال. اور بعد مولوی دھوکھا دیندے نے, دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے رکوع کرو, رکوع کرن والیاں دے نال. میں کہا اس آیت دی تفسیر دے اندر جتنے مفسرین نے انہوں نے یہ گل کہی ہے کہ تسی نماز پڑھو جماعت دے نال. نماز پڑھو. اچھا اس آیت نو بنیاد بنا کے نا اگے حدیث ایک ضعیف ہے وہ پڑھ کے سناؤں دینے. میں کہا کیڑی حدیث ہے؟ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ. بھائی جس نو رکوع مل گیا نا کہ میں محمد ضامن آ کہ اس دی رکعت ہو گئی. میں کہا مولوی صاحب اس روایت دے اندر اے عربی کتھے ہے کہ میں محمد ضامن ہاں؟ مولوی صاحب لوگاں نو قرآن حدیث تو دور کرنے والے اے جڑی روایت پیش کیتی یوں نا اس روایت دے اگلے لفظ تینو پڑھنے نظر نہیں آئے؟ انا ہو گیا سے لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ روایت اللہ دے رسول تو ثابت ہی نہیں. تو فرمایا رکوع کرو, رکوع کرن والیاں دے نال, یعنی نماز پڑھو جماعت دے نال. پڑھو گے انشاءاللہ. آئیے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا. فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بلند آواز نال وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. قرآن دے دعوت کیجے, قرآن دے پکار کیجے, قرآن دے الگار کیجے. فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. فرمایا صبر اور نماز دے ذریعے مدد طلب گر, صبر اور نماز دے ذریعے مدد مانگ. کیوں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. فرمایا اے بڑی بھاری چیز ہے کیونکہ صبر کولو مدد منگنا, نماز کولو مدد منگنا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اے بھاری چیز ہے, اے بڑی چیز ہے. اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ڈرن والے آندے واسطے. خاشعین جڑے لوگ نے انہاں دے واسطے اللہ نے اے حکم فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جڑے
रब कोलो डरन वाले ने ओही नमाजा अदा करनगे ओ जेड़े नमाजा पढ़न वाले ने ओही सबर कोलो मदद मंगणगे ओ जेड़े नमाजा पढ़न वाले ने ओही नमाज कोलो मदद मंगणगे ओ सुनो ए मुसलमान अगे अल्लाह दा कुरान के ऐलान कर रहे हैं अल्लाज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम ए जेड़े जानदे ने क्योंकि असीं अपने रब नाल मुलाकात करन वाले हैं जिन्हां दे दिल दे अंदर है बात है असीं अपने रब दे नाल मुलाकात करन वाले हैं वो कदे बेनमाज नहीं हो सकता चाहे जामंदा सीजन क्यों ना होए चाहे कोई और कारोबार या बिजनेसमैन क्यों ना होए जेड़े रब तो डरन वाले ने वो नमाजां दे पाबंद हुंदे ने और जिन्हां दे दिल दे अंदर रब दा डर मौजूद जे वो नमाजां पढ़न वाले हुंदे ने अगर नमाजां नहीं पढ़ोगे अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ऐलान फरमांदे ने वा अन्नहुम इलैहि राजिऊन फरमाया तुसीं लौट के ते आना ते फिर मेरे कोल ही है मैं उदों पूछ लवांगा अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों नमाज किसी सूरत दे अंदर भी मुआफ नहीं है बेनमाज दा नमाज़े जनाजा मेरे मुस्तफा ने नहीं पढ़ाया अल्लाह अकबर फिर पैगाम क्यों ना दे दिया बेनमाज पढ़िया मुकाबे वल मोर बेनमाज पढ़िया मुकाबे वल मोर उथे लोर ना तेरे तेरे अमलां दी लोर बेनमाज पढ़िया मुकाबे वल मोर मोमिन उठ सवेरे बांगा मिलन चार चुफेरे ईमान वाला बंदा ओ जदों अजान फजर होए फौरन उठ खलोंदा और बाद ऐसे ने उदों उठते ने जदों शैतान कन विच बौल कर जांदा है की कर जांदा है बौल कर जांदा है नाराज ना होया जे यह गल अपने को नहीं छड़ी जा रहा ये सहीह बुखारी किताबुल अज़ान अंदर हदीस मौजूद है क्योंकि बाज अहबाब की अख उदों खुलती है जदों सूरज जदों शैतान बौल कर जाता है अच्छा नबी पाक दा फरमान है और बाज ना प्रैक्टिकल करते हैं ऐ छोटी उंगली गन में पा के ना भला शैतान बौल कर गया कि नहीं अल्लाह अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जदों फरमान आ जाए ईमान वाला बंदा इंज दियां गल्लां नहीं करदा ओ ते फौरन समेना व आताना अल्लाह दा हुक्म होए नबी पाक दा हुक्म होए फौरन सुन के अमल करदा ते ओही गल मोमिन उठ सवेरे बांगा मिलन चार चुफेरे ला दे मस्जिद डेरे दिल रब नाल जोर बेनमाज पढ़िया मुकाबे वल मोर अल्लाह अकबर तेनू शर्म न आवे बांगा बांग सुनावे मोमिन मस्जिद जावे तेनों शर्म न आवे बैठियां दे बेड़ी बोर बेनमाज पढ़िया मुकाबे वल मोर मोमिन उठ खलोते अपना हाथ मुंह धोंदे तू बैठा रहा उथे पाना ए हुक्के ते जोर बे
نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ مسلم نام صداویں مسجد وال پھر نہ جاویں اس دن پچھتاویں تینوں دوزخ دے سن ٹور بے نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ نائی نام صداویں دیگا خوب بگاویں بوٹیاں پچھے چھپاویں سانو آلو کھوا کے پانا شور بیتے زور بے نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ موچے نام صداویں موچے نام صداندا جوتے خوب بناویں چمڑا گاواں دالاویں وچ جتی دے گتے چھڈنا جوڑ بے نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ کمہار نام صداویں برتن مٹی دے بناویں مٹی کھوتیاں تے زیادہ لاداویں ذرا ہولی ہولی ٹار بے نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ ڈرائیور نام صداویں بس تیز چلاویں ڈرائیور نام صداویں بس تیز چلاویں جمپ زیادہ لواویں ایکسیڈنٹ کراویں ہینڈل سدھا موڑ بے نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ نام چودھری صداویں چوریاں خود کراویں اے موضوع پچھلے جمعے سنے ہیں کہ نہیں اللہ اکبر اچھی آواز نہ لگو سنے ہیں غریزہ ہاں جی نام چودھری صداویں چوریاں خود کراویں غریبانوں تنگ کرائیں رب تو نہ شرمائے کر ذرا غور بے نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ مستری نام صداویں مکان خوب بناویں پیسے زیادہ سناویں کم بڑا مٹھا کرنا ہے کم بڑا مٹھا کرنا ہے مزدورات پانا زور بے نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ دکاندار نام صدیندا سودا گھٹ تلیندا بچیاں دی چھل پٹینا پیسے کٹ جوڑ بے نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ استاد نام کوہانا بچے خوب پڑھانا سبق کٹ سمجھانا سوٹیاں تے پانا زور بے نماز پڑھیا موقعبے وال موڑ اوتھے لوڑ نہ تیرے عملان دی لوڑ گاری صاحب آج ذائقہ چینج ہونا چاہیے پھر ذائقہ چینج ہویا کہ نہیں انشاءاللہ بے نماز گابے دی طرف منہ موڑن گے کہ نہیں بلند آواز کو انشاءاللہ آتن ہونا گے اللہ دا قرآن سناواں اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیا پڑھنا نالے حق دا اعلان بیا کرنا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یا اللہ جڑا قرآن سن کے بلند آواز نال سبحان اللہ کہے نا تے یا اللہ انہیں ساری پریشانیاں دور کر دے۔ اے قرآن پاک وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کی معنی جدوں اسیں بنی اسرائیل والیاں کو وعدہ لیا کس چیز دا وعدہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جدوں اسیں بنی اسرائیل والیاں کو وعدہ لیا اس وعدے دے اندر اے بات بھی ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دے عبادت میرے چان میرے مکھن میری ملائی اے جملے تو میں کہنے نہیں، میں اے گل کہنی ہے میرے چان قرآن حدیث دی من اللہ پاک نے اے سورۃ البقرہ جے پہلا سپارہ جے آیت نمبر بھی دس دیں دس دینا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ جدو اسے بن اسرائیل والیاں کو وعدہ لیا اس وعدے دے اندر اے بات بھی ہے کہ تسی اللہ تو علاوہ کسی دے عبادت نئے کرنے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماپیاں دے نال حسن سلوک نال پیش ہونے۔ قرآن کہندا ہے کہ جدو اسی بنی اسرائیل والیاں کو وعدہ لیا اس وعدے دے اندر یہ گل سی کہ اللہ تو علاوہ کسی نو پوجنا گبراں شجراں حجراں تے متھا ٹکانا نہیں، اور دوسری بات ماپیاں نال والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آنا۔ قرآن اے دعوت دے رہا ہے۔ اور ساڈی حالت کی ہے جدوں ماپے زندہ ہوندے نے نا، زندہ بڑھاپے دی عمر دے اندر جدوں پہنچ جاندے نے وہ کہنے بڈیا بولن دی تمیز بھی نہیں رہندی، بولن دی تمیز بھی۔ اور بعض پڑھا لکھا طبقہ کہندا ہے اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اولڈ ہاؤس میں دے آؤ، اللہ میری توبہ۔ جدو نواں آ جان بہواں آ جان تے خاوند دے ماں باپ نو جدو بڑھاپے اندر اللہ نہ کرے جدو بیمار ہو جان کھانسی لگی ہوئے تے پھر بہو کی کہندی ہے انہاں نو کتے الگ انتظام کر دے، یہ تے ایتھے ہی چھکدا رہندا ہے۔ اللہ میری توبہ۔ آج ماپے زندہ نہیں تو ماپیاں دا ادب نہیں کرنا، ماپیاں دا احترام۔ اور بعض تے ایسے اللہ دی قسمیں ایمان تو خالی نے وہ ماں باپ نو بھونک دے نے، وہ کہندے نے کتے طرح بھونکن دے، باپ نو کتا کہندے نے ماں نو بھی کتا کہندے نے۔ مولوی صاحب تواڈے کول دلیل کیجئے، میرے موبائل دے اندر ثبوت موجود نے، ویکھنا چاہو تو میں دکھانے واسطے تیار۔ الحمدللہ اے دین دا خادم نے کدی بغیر ثبوت اور بغیر دلیل دے ایویں گل، اور جدوں ماپے مر جان جدوں ماپے ٹر جان اس دنیا تو ادوں پھر باپ ماں باپ دی اگر کوئی چیز سامنے نظر آ جائے نا پھر روندے بھی نے، ایک ایک چیز سنبھال کے رکھ دینے، اے میرے ابو دا رومال سی، اے میرے ابو دے جوتے سن، اے میرے ابو دے کپڑے سن، اے میری امی دی فلاں چیز۔ اور بعض جدوں ماں باپ زندے ادو ادب نہیں، احترام
ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੇ ਵੈਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਏ ਨੇ ਮਾਏ, ਮਾਏ ਨੇ ਮਾਏ, ਆਏਂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਰੋਤੇ, ਮਾਏ ਨੇ ਮਾਏ, ਆਏਂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਰੋਤੇ। अल्लाह सोने करम फरमावे, मां मेरे नो जन्नत पहुंचावे, ते कर के रहमत होते। माए ने माए, आएंगी केड़े रोते। समझ आउन दी जे कि नहीं? मेरे चन कुरान हदीस दी मन, और मेरे चन मेरे मक्खन मेरी मलाई वाली सरकार हिंदी। एक ने जुमे दे अंदर भी आके मदनी साहब दे कंधे नाल रख के इस तरह दे बयान पाना, ये किते लिखिया? हाँ जी मेरे भाइयों, बाद दे अंदर लोग दीवारां नाल लग लग के रोंदे ने और इंज दियां गल्लां करदे ने। असीं कहने आ साडी दावत की है, और मापियां दे मरण तो बाद जो रोने ही, और मरण तो बाद जो मापियां ते वैर पाने ही। अज मापे जिंदा ने, अज अदब कर ले। हाँ, और मापियां दा तेरी अखां विच हया अदब और एहतराम नहीं, लेकिन कुरान ने बड़ा अदब दसिया। जिथे रब ने अपनी इबादत का तज़किरा फरमाया, उत्थे नाल ही मापियां दी इताअत दा हुक्म दिता है। और गल आई जे समझ के अगली भी गई। ते कुरान कह रहा है, जदों असें बने इसराइल वालियां कोल वादा लिया। केड़ा वादा? कि अल्लाह तो इलावा किसी नो पूजना। साथ दियो यार। जदों ये पैगाम जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि कुरान हदीस दे दीवाने मस्ताने परवाने बैठे सन, कुरान हदीस दे अपना तन मन फिदा करने वाले बावाजे बुलंद बोल के दस रहे सन कि कुरान दी बात सच्ची है। अल्लाह तो इलावा किसी को नहीं पूजना, और मापियां दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आना। आओगे इंशाअल्लाह। और दुआ करो जिन्हां दे वालिदैन इस दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह उन्हां दी आखिरी मरकत ते अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमाए, और जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह अदब करन दी तौफीक नसीब फरमाए। और अगे फरमाया, वाज़िल कुरबा कराबत वालियां दा लिहाज रखना जे, वलियतामा यतीमां दा ख्याल रखना जे, वल मसाकिन मिस्कीनां दा ख्याल रखना जे। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगां दे नाल भले अंदाज नाल गल करनी जे, अच्छे सलूक नाल गल करनी जे। ए फरमान रब्बुल आलमीन दा, ना तेरा ते ना साडी हालत की है। फिर माशाअल्लाह सी गलमा पढ़न वाले मोमिन आना, तजर्रु का हाथ जड़ा वड्डण वाले आना। अल्लाहु अकबर। माड़ी जी नचाकी होई नहीं ते बूथे ते 12 वजे नहीं ना मेरे भाइयों, बूथे ते 12 नहीं बजाने, किता तलकी नहीं करनी, रिश्तेदारियां नहीं तोड़नियां। और जिस नबी दा कलमा पढ़िया जे, उस नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता गातिअ रहीमिन, रहम दे रिश्ते तोड़न वाला रब दी जन्नत अंदर नहीं जाएगा।
اللہ اکبر اللہ اگے سنو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اللہ نے انہیاں گلاں انہیں حکم بیان فرما گے اگے فرمایا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو اور نماز پڑھیا کرو وآتوا الزکاۃ زکات ادا کریا کرو ثم تولیتم الا قلیلا منکم انہاں لفظاں دا ترجمہ ذرا غور نال سنیا جے ثم تولیتم الا قلیلا منکم فرمایا تھوڑے جے لوگاں تو علاوہ باقی سارے پھر گئے نے تھوڑے جے لوگاں تو علاوہ اس طرح سادہ لفظاں دے اندر معنی سمجھا دیاں وہ قرآن تے اس آیت دے اندر انہیں حکم دے رہا انہیں حکم پائی میں نے برے کر سکتا قلیلا ما تؤمنون ایمان والے تھوڑے ہی ہوندے نے جدوں تھوڑے کیوں نہ ہون وہ کہندے نے نہیں نظام چلدا تے ہاتھ کھڑے کر دے اسی آپ ہی چلا لواں گے اے نظام اللہ دے قرآن والا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون تھوڑے لوگاں تو علاوہ باقی سارے پھر گئے اور مومی مور لیا بھائی ساڈے کولو اے کم مگر ایمان والے ہی بندے نے جنہاں دے اندر ساریاں خوبیاں پائیاں جاندیاں نے پھر میں کہہ دوں نماز پڑھ سو کہو اللہ 5 وقت دا نمازی بنائے گاری صاحب مسجد دے اندر آواں گے نماز پڑھاں گے لوگ آکھن گے مسیح تر بن گیا ہے گارے صاحب مسجد دے اندر آواں گے نماز پڑھاں گے لوگ کہن گے مجاور بن گیا ہے کی بن گیا ہے میں تینوں دساں ہن تک قرآن سنیا جے ہن آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال ساری کائنات دے سردار پیغمبر میرے اور تواڈے دلاں دی بغار جناب محمد ان ٹلے درود وچ میں حدیث نہیں سنانی جے گج وج کے درود پڑھو جناب یا اللہ جڑا باواز بلند درود پڑھے جمعہ دی نماز پڑھ کے ہی بیر نکلے اللہ انہیں سارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ ایک اور دعا یا اللہ جڑا تیرے نبی دا نام سن کے بلند آواز نال درود پڑھے او اجی کر جائے اوندے بیوی اوندی تابعدار بن جائے ہن جڑا گنگ ہے انہوں معافی ہے جڑا رن مرید ہے انہوں معافی ہے ایمان والے دے سامنے اللہ دے نبی دا نام آئے گج وج کے درود پڑھے گا جناب محمد سبحان اللہ یا اللہ اے محبت قبول فرما دعا نہ کر دیں اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی نہیں سمجھ آئے او ممبر تے خطیب خطبہ دے امام کائنات نے فرمایا فرشتے بھی آ کے خطیب دا خطبہ سن دینے تواڈے نال تے فرشتیاں دی آمین بھی اگر ہوگے تے بیڑے پار ہو جان گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنے گا ایمان تازہ ہو جائے گا مسجد دے اندر آؤ حج دے برابر ثواب لبے گا
اج بھاجی ایک بندہ حج کرن جائے تے کنے کو پیسے لگتے نے جنہوں نے اللہ نے وکھایا ہے اپنا گھر وہ بول کے دسن بڑے ہی پیسے لگتے ہیں گھر صاحب دعا کرو اللہ اپنا در دکھا دے گارے صاحب میری تے اتنی گنجائش نہیں میں ایک وقت دا کھانا بھی بڑی مشکل بناونا وا میں کہ جدو رب نے بلاونا ادو پتہ بھی نہیں لگنا اللہ اکبر اللہ انہاں لوگاں دے واسطے جنہاں کولو حج بیت اللہ ویکھن واسطے حج اور عمرہ کرن واسطے طاقت نہیں ہمت نہیں او اللہ دے نبی دے ایس فرمان تے عمل کر کے حج دا ثواب بالو گاری صاحب ان حدیث سناؤ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم اے حدیث کتھے آندی ہے ابو داؤد دے اندر مسند احمد دے اندر اللہ دے رسول نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا جڑا بندہ اپنے گھر دے وچوں پاک صاف ہو گئے یعنی وضو کر کے نکل دے کس طرف الا صلاۃ مکتوبۃ فرض نماز دی ادائیگی واسطے فرمایا فاجرہ اس بندے دا اجر انا جے فاجرہ اس بندے دا ثواب انا جے کاجر الحاج المحرم اس دا اجر احرام باندھ گر حج کرنے والے بندے دی مانند جے اللہ دے رسول دے فرمان تو پتہ چل گیا مسجد اندر آؤ گے نمازیں پڑھو گے اللہ حج دا ثواب عطا فرمائے گا آؤ تہاڈا ایمان تازہ کرنے واسطے تہاڈے ایمان دے رونق نو دوبالا کرنے واسطے دو فرمان امام کائنات دے اور سماعت فرماؤ اللہ اکبر اللہ نمازی بندہ میرے رب دا مہمان جے تے میزبان کون سارے نہیں بولے میزبان اللہ اللہ اکبر اے گلون حدیث پاک میں جو ثابت کرن لگا ہوا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضع فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المعذور ان یکرم الزائر امام کائنات دا فرمان جو متن دے سورت دے اندر سنیا جے من توضع جڑا بندہ وضو کرے گا فی بیتہ اپنے گھر دے اندر فاحسن الوضوء احسن وضو کر کے آئے گا احسن وضو تو کی مراد جے جس طرح اللہ دے رسول نے وضو کرن دا طریقہ دسے اسی طرح وضو کر کے فاحسن الوضوء احسن وضو کر کے ثم اتى المسجد پھر وہ مسجد اندر آندا ہے نماز ادا کرن واسطے فرمایا فهو زائر اللہ فرمایا اے نماز اللہ دا مہمان
جدو نمازی اللہ دا مہمان ہوئے وحقن علی المزور ان یکرم الزائر بے شک پھر مہمان دے تکریم کرنا مہمان دے رسپیکٹ کرنا مہمان دے عزت کرنا میزبان رب العالمین دا کام ایک حدیث اور سنو مسجد اندر آؤ دین سیکھو مسجد اندر آؤ اگے کیلا اگے کڑا لفظ ہے دین سیکھو لبے گا کی ملے گا کی فرمایا مسجد اندر آؤ دین سیکھو حج دے برابر ثواب ملے گا الفاظ گینے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تعامن حجتہ من غدا الی المسجد توجہ ہے گی جی من جو کوئی غدا صبح سویرے فجر دے ٹائم الی المسجد اللہ دے گھر دی طرف آندا ہے لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ اس دا ہور کوئی ارادہ نہیں اور کوئی نیت نہیں یہی نیت لے کے آندا ہے ایک تو جماعت نال نماز ہو جائے گی ایک کوئی قرآن دے آیت سیکھ آواں گا یا کوئی حدیث سیکھ آواں گا فرمایا کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ اس دے واسطے مکمل حج دا ثواب جے اور تو انہوں پتہ ہے عمرے نو بھی چھوٹا حج کے آگے ہے دلائل بہت زیادہ نے لیکن کڑیاں ساتھ اچھا ہون قرآن سنیا جے حدیث پاک سماعت فرمائی جے آخر قسم تسی توڑوائی دیتی شعر و شاعری بھی سن لئی جے ہن دسو پکے نمازی بنو گے کہ گچے اللہ تعالیٰ سانو ایک دن دے اندر کتنی مرتبہ کھانا نصیب فرماندا ہے کدی اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ جدو تم میری گل نہیں منن دیا اقیم الصلاۃ تے نہیں عمل کرن دیا آج میں تینوں روزی روٹی نہیں دینی کدے میرے رب نے انج کہا ہے وہ تو وحدہ لا شریک ہے وہ تو کافراں نو بھی ہندواں نو بھی سکھاں نو بھی رزق دے رہے اور میرے بھائیو جو پیچھے زندگی گزر گئی اللہ کولو سچے دل نال معافی مانگو اللہ دے دین نو اللہ دے گھر نو جیل خانہ نہ سمجھو اتھے آؤ گے تے حج دا ثواب لبے گا عمرے دا ثواب لبے گا اور بھی بہت زیادہ فضائل نے لیکن پکا وعدہ ہے سچا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت دے نمازی بنو گے انشاءاللہ بڑی ٹلی ہے اچھا پکا ارادہ ہے کہ کچا ہوں جنہاں دا پکا ارادہ ہے نا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرن کہ جنہاں نے پکا نمازی نہیں بننا سارے بنو گے نا پھر رب مہمان نوازیاں کرے گا جنت اندر اللہ پاک اگے دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں اس علاقے دے مسلماناں نو اللہ 5 وقت دا نمازی بنائے اے نہیں کہ محمد مسجد دے اندر یا صرف اثر دے ٹائم نمازی بہتے نظر آؤندے نے یا مغرب ٹائم نہیں میرے بھائیو 5 ٹائم اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے فرمایا 5 پڑھو گے 50 دے برابر ثواب عطا کراں گا
اللہ پاک میں اور تمہوں 5 وقت نماز ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.